السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی نظم کے ساتھ، جس کا عنوان ہے تسلیم و رضا، اور جس کو لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے۔ نذیر اکبر آبادی ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر ایک بہت ہی جانے پہچانے اور مایہ ناز جو ہے شاعر گزرے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جو شاعری کی ہے وہ ہمیشہ عوام کی اصلاح کے لیے اور ایک مزاحیہ انداز کے اندر انہوں نے عوام کو ایک اخلاقی سبق دینے کے حوالے سے اپنی شاعری جو ہے انہوں نے کی۔ اس حوالے سے نذیر اکبر آبادی جو ہے 1735 میں ان کا یہ جائے پیدائش ہے جب وہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 1830 کے اندر جو ہے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی ان شاعروں کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی شاعری کو کمال کی سطح تک پہنچانے کے لیے دربار کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ اس دور کے اندر کوئی بھی جو شاعر ہے وہ اپنی شاعری کو اگر اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا تو وہ ہمیشہ دربار کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا، اور اس دور کے اندر جو موجود بر صغیر کے جو بادشاہ تھے ان کے اوپر قصیدے لکھے جاتے تھے اور ان کی شان کو شاعرانہ انداز کے اندر بیان کیا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر ان کو نہ صرف پذیرائی ملتی تھی بلکہ پورے بر صغیر کے اندر شہرت کا بھی انہوں نے ایک درجہ حاصل ہوتا تھا۔ لیکن نذیر اکبر آبادی نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ بہت ہی زیادہ سادہ اور مزاح پر بھرپور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی شاعری کو منسلک کیا ہے عوام کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ عوامی شاعر جو ہے وہ کہلائے ہیں۔ ان کی شاعری کے اندر بہت زیادہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں، اور ان نظموں کے اندر آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، برسات، مفلسی، بلدیو جی کا میلہ اور روٹی اور شب بارات جیسی جو ہے وہ مشہور نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جن کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آج کی ان کی یہ جو ایک نظم ہے تسلیم و رضا، یہ اپنے اندر ایک اخلاقی سبق لیے ہوئے ہمیں ایک اچھا ایک میسیج دیتی ہے، ایک پیغام دیتی ہے، جس کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر ایکسپلین کریں گے اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آج کے اس جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم اس تسلیم و رضا کے اندر وضاحت سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس نظم کی وضاحت سمجھ میں آ سکے۔ تو ہماری آج کی اس نظم کا جو پہلا جو مشکل لفظ ہے وہ ہے فقر۔ جس کا مطلب ہے درویشی۔ اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے دام۔ جس کا مطلب ہے قیمت۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے بے زر۔ جس کا مطلب ہے بغیر مال کے یا کنگال۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے احوال، جس کا مطلب ہے کیفیت یا حال کے طور پر اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے افلاس، جس کا مطلب ہے غربت یا تنگی۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے ادبار، جس کا مطلب ہے بد نصیبی۔ ساتواں لفظ ہمارے پاس ہے کامل، جس کا مطلب ہے مکمل۔ اور آٹھواں لفظ ہمارے پاس ہے اقبال، جس کا مطلب ہے بلندی۔ یہ ہمارے پاس 8 جو لفظ ہیں جو یہاں پر شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
ہمارے پاس جو لفظ نمبر 9 ہے آج کے اس سبق میں وہ ہے منہ موڑنا. جس کا مطلب ہے منہ پھیر لینا. 10واں جو لفظ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے گدڑی. جس کا مطلب ہے پھٹا پرانا لحاف. اگلا ہمارے پاس ہے لفظ سر جوڑ کے بیٹھنا. جس کا مطلب ہے مل کے بیٹھنا. 12واں لفظ ہمارے پاس ہے شال. جس کا مطلب ہے اون کی بنی ہوئی چادر. لفظ نمبر جو 13واں ہمارے پاس ہے آج کے اس سبق کے اندر وہ ہے خرم. جس کا مطلب ہے خوشی یا خوش ہونا. ہماری آج کی اس جو نظم ہے نظم نمبر 3 میں جو مشکل لفظ ہے لفظ نمبر 14واں ہے وہ ہے آفات. جس کا مطلب ہے آفت کی جمع مصیبت. اس کے بعد لفظ نمبر جو 15واں ہمارے پاس ہے وہ ہے ماتم. جس کا مطلب ہے رونا پیٹنا. لفظ نمبر جو 16واں ہمارے پاس ہے وہ ہے طور. جس کا مطلب ہے انداز یا طور طریقے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا جو لفظ ہے وہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے لکھیں گے. لفظ نمبر 16واں ہمارے پاس ہے جنجال. لفظ نمبر جو 17واں ہمارے پاس ہے وہ ہے جنجال. جس کا مطلب ہے مصیبت. ہمارے آج کے اس سبق میں جو لفظ نمبر 18واں ہے وہ ہے ہمارے پاس یکساں. جس کا مطلب ہے برابر. 19واں جو لفظ ہے وہ ہے ہمارے پاس ماہ. جس کا مطلب ہے مہینہ. لفظ نمبر جو 20واں ہمارے پاس ہے عجب عالم. جس کا مطلب ہے عجب کیفیت. اگلا ہمارے پاس ہے وہ ہے لفظ جو ہے آدم. جس کا مطلب ہے انسان. لفظ نمبر جو 22واں ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے ڈھال. جس کا مطلب ہے انداز. آج کے اس یہاں پر جو نظم ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اپنے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے اس کے آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر لکھے. اب ہم اس کی جو ہے وضاحت کی طرف آتے ہیں. نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کو تسلیم و رضا کو جب بیان کیا اور لکھا انہوں نے ایک شاعرانہ انداز کے اندر، اس میں ایک اخلاقی سبق اور ایک سینٹرل جو ایک پوائنٹ ہے جس کو سمجھانے کی ایک نصیحت کے انداز کے اندر کوشش کی ہے آج کے انسان کو. آج کا وہ انسان جو کہ
بہت ہی زیادہ کشمکش کے اندر مبتلا ہے اور جس کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کا حصول ہے، زیادہ سے زیادہ شہرت کا حصول ہے اور زیادہ سے زیادہ عوام میں مقبولیت کو حاصل کرنا ہے، جبکہ نذیر اکبر آبادی جو ہے اسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے بڑے مضحکہ خیز انداز کے اندر، اپنے انداز کے اندر اس کو بیان کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ انسان جو زندگی کے اندر اپنی زندگی کو فقر کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ اور توکل علی اللہ کے ذریعے سے گزارتے ہیں، ہمیشہ ہی کامیاب زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ہر کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر کام ہونے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جس حال میں بھی رکھے سو انسان کو اسی حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا یہی اصول ہے اور اسی اصول کے تحت انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا اور زندگی کے اندر کبھی بھی مسائل کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ سو اسی وجہ سے اسی انداز کے اندر اپنی جو ہے اس جو نظم ہے اس کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے بیان کیا ہے، جس کے ہم پہلے بند کو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا بند یہ ہے کہ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں، افلاس میں ادبار میں اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سو اس میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کا جو کہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں لیکن صرف اور صرف فقر پر اور قناعت پسندی کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو غربت ملے سو اسی میں وہ خوش ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور زر ملے اور پیسہ ملے اور قیمت ملے سو اس میں خوش ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلندی ملے سو اس میں وہ خوش ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بدنصیبی میسر آ جائے یا غربت میسر آ جائے یا تنگ دستی آ جائے سو اس حال میں بھی وہ خوش ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر وہ مرد بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں جو کہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ رب کا شکر بجا لاتے رہتے ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کا کوئی لالچ یا مفاد ذہن کے اندر کبھی بھی نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے ذہن کے اندر کبھی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ بسیرا ڈالتی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ جس میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مال ان کو مل گیا ہے سو اس حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور اگر غربت جو ہے اور تنگ دستی اگر انسان کی زندگی کے اندر آ گئی ہے اور اس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں تو اس بنیاد پر بھی وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ ہر حال کے اندر ہمیشہ خود کو جو ہے وہ خوش و خرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس یہاں پر جو مصرع ہے وہ یہ ہے کہ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سو اس میں یہ کہا گیا ہے یار سے مراد یہاں پر نذیر اکبر آبادی جو ہے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ رب کی ذات ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یار کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سبھی جو فقر کرنے والے ہیں، قناعت پسندی کرنے والے ہیں، چند جہاں پر دوست احباب مل گئے جن کی فطرتی لحاظ سے جو ہے وہ عادات ایک جیسی ہوتی ہیں، سو وہاں پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، ہمیشہ جو ہے وہ مل بیٹھ گئے اور اکٹھے رہنے لگ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو یہ تبلیغ کی، یہ ایک فیصلہ دیا کہ وہ ہجرت کر جائے یا چھوڑ جائے ایک جگہ کو، سو ایسی صورتحال کے اندر وہ ہمیشہ گھر کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو تب بھی وہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی ملال نہیں آتا، کبھی وہ رب کی جو ہے وہ ناشکری بجا نہیں لاتے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ انہیں جس طرف کا بھی رخ اختیار کرنے کا کہا گیا، حکم دیا گیا، انہوں نے ہمیشہ ادھر کو منہ موڑ لیا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم کو بجا لائے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، روگردانی نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار نہیں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے کہ اگر کہیں پر انہیں کوئی لحاف، کوئی پیون زدہ اگر انہیں مل گیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ہمیشہ صرف اسی کو اوڑھ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ سو یہ اس میں کہا یہ گیا ہے دو مثالیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ جو دور جو ہے وہ صحرا کے اندر ان کو چھوڑاؤ، تو ایسی سچویشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کچھ سوچے سمجھے رب کی رضا کی خاطر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو تنہا جو ہے جنگل کے اندر اور بار بیابان کے اندر ویرانی کے اندر جو ہے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ ماننا بھی ہے، تسلیم بھی کرنا ہے۔ سو اس لحاظ سے اور ذہن کے اندر ہمیشہ یہی خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پتھر کے کلیجے میں پیدا ہونے والے کیڑے کو بھی رزق عطا کر سکتا ہے، صحرا کے اندر بھی جو ہے وہ جتنے بھی حشرات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اور جو وہاں پر جو ہے وہ رہنے والے جاندار ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا سکتا ہے تو یقیناً یہ صحرا اور یہ ویرانی کیا چیز ہے، سو اللہ تعالیٰ ہی ان کا نگہبان ہے، سو اس وجہ سے یہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں یا کسی دوسرے ایریا کی طرف چلے جائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو ہے وہ امانتوں کو سپرد کر کے وہاں سے جو وہ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ کی طرف چلے آتے ہیں۔ سو ہمیشہ جو فخر کرنے والے اور قناعت پسندی کرنے والے اور رضائے الہی کی خاطر ہمیشہ انسان خود کو تیار رکھتا ہے کہ اگر انہیں کہیں وقت آپس میں مل بیٹھ کر اگر وقت ملا ہے تو اس سچویشن میں وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر انہیں ایک جگہ سے کوچ کر جانے کا اگر حکم ملتا ہے تو اس سچویشن میں وہ آگے جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ سو ہر حال کے اندر ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ رضائے الہی ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیشہ سے وہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ سے اپنے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹوں کو بکھیرے رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے، کیونکہ ابدی ایک زندگی، ابدی جو نیند ہے وہ اس کے بعد کی نیند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے جو حکم کی تعمیل کرتا ہے اس حوالے سے۔ سو ہمارے پاس جو اگلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سو اس میں یہ بات کہی گئی کہ غم کی بات کہی گئی ہے اور خوشی کی بات کہی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پر انہیں غم ملا ہے تو اس غم کے اندر وہ خود کے اندر جو ہے وہ خوشی کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اگر کہیں پر ماتم ملا ہے تو ماتم کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ضرور ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رخ کو موڑ لیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ سو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی جو وہ حکمت شامل ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور ہمیشہ انسان کی عقل ایسی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اتنی زیادہ وساطت ہے کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے جانے والے جو فیصلے ہیں اس کو پڑھ سکے اور اس کو سمجھ سکے۔ سو اس وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جو ہے وہ خود کو جھکا لیتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ کھانے میں ملا کم تو اسی میں خوش ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی اچھے طریقے سے سیر ہو کر جو ہے وہ کھانے کو مل گیا ہے، پیٹ بھر کر کھانے کو مل گیا ہے تو تب بھی خوش ہیں، لیکن اگر کھانے میں انہیں کمی بھی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی وہ ہمیشہ خوش ہیں۔ اور بہت سارے درویش لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ فاقہ کشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیشہ جو ہے بھوکے سوئے رہتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سجدہ اس کو بجا لاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک شعر جو ہے جس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طور میں کہا اس نے اسی عالم میں خوش ہیں، مطلب جس حالت کے اندر بھی اس رب کی ذات نے رکھا ہے سو اسی حالت کے اندر خوش ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے اس کے پاس اس کی وجود مکمل نہیں ہوتا، کہیں سے ٹانگ کٹی ہوتی ہے، کہیں سے بازو کٹ جاتا ہے، کہیں سے انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کہیں سے انسانی جسم کے اندر بیماریاں لگ جاتی ہیں، سو ہر حال کے اندر جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حضور جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ بجا لاتے رہتے ہیں اس میں۔ اگلا ہمارے پاس جو ایک شعر ہے بند نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم، دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ سو اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں نہ تو جینے کا کوئی افسوس ہے اور نہ مرنے کا کوئی کسی بھی قسم کا غم ہے، کیونکہ انسان اگر دنیاوی کے اندر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ دولت پرستی کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے یا دنیاوی چیزوں کی آرائش میں پڑ جائے تو یقیناً جب بھی کبھی وہ انسان اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل اور اس کی روح ایک دفعہ جو ہے وہ کانپ اٹھتی ہے
اور ہمیشہ اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اسے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. لیکن ایسی سچویشن کے اندر جو فخر کرنے والے ہیں, جو قناعت کرنے والے ہیں, جو درویش صفت انسان ہیں, وہ کبھی بھی ایسے عالم کے اندر ڈرتے نہیں. نہ انہیں زندگی کا کوئی چاہت ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ موت کا کوئی اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنے دل کے اندر. سو اس لحاظ سے وہ زندگی اور موت دونوں عالم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل ایک جیسا ہے, اور انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نہ باہر برسات ہو رہی ہے, باہر دھوپ ہے, باہر بارش ہے, باہر سردی ہے, باہر طوفان ہے, باہر بجلی کڑک رہی ہے, باہر آسمان جو ہے وہ گرج رہا ہے. سو انہیں اس بات سے کوئی بھی قطعی طور پر جو ہے کوئی تعلق, فکر اور مصیبت نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شکر بجا لاتے رہتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں نہ شب کی مصیبت نہ روز کا ماتم, کہ کبھی بھی وہ روز و شب کے دائرہ کار کے اندر خود کو نہیں الجھاتے ہیں, کبھی بھی وہ خوشی اور غمی کے دائرہ کار کے اندر خود کو محدود نہیں کرتے ہیں, بلکہ اگر دن رات گھڑی پہر ماہ و سال ایسے ہی ان کی زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو کو جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں, اور دنیا و مافیا سے ماورا ہو کر ہمیشہ جو ہے وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں, اور اس بنیاد پر وہ ہمیشہ کامیابی کو بھی حاصل کرتے ہیں. اور اس بات کی انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر جتنی زیادہ جلدی ہو سکے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں, اور اس بات کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ سے جو ہے وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکیں. آج کی اس بند نمبر جو 5 ہے اس کے اندر بھی جو نذیر اکبر آبادی نے جو بند لکھا ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر آہ, سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نذیر آہ, کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نذیر آہ, ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ, جس ڈھال میں رکھا وہ اسی ڈھال میں خوش ہیں, پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کا تو ایک عجب عالم ہے, ان کی تو ایک الگ زندگی ہے, ان کا تو ایک الگ زمانہ ہے جس کے اندر وہ خود کو جو ہے وہ محدود کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ سب ایسے تو دنیا میں ولی. سو ولی کا ایک درجہ ہے جو کہ انسان اپنی پاکیزگی, پارسائی اور پرہیزگاری کے بنیاد پر جو ہے وہ حاصل ہے, جس کا مطلب انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے اپنی پاکیزگی, بزرگی اور عبادت کی بدولت. سو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اچھے ہیں, جس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے یہ کہا تھا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ جانوروں کے اندر جو ہے وہ خواہش کو رکھ دیا گیا ہے, اور فرشتوں کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ عقل کو ڈال دیا گیا ہے. اب اس کے حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ دونوں خاصیتوں کو پیدا کر دیا گیا ہے, کیونکہ انسان کے اندر خواہش بھی رکھ دی گئی ہے اور انسان کو عقل بھی عطا کر دی گئی ہے. اب انسان اگر اپنی عقل کو دبا لے اور خواہش کو اوپر لے اور خواہش اس پر غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ جانور ہے, اور خواہش کو اگر وہ دبا لے اور عقل کو اگر بالا تر لے آئے تو سمجھ لو کہ وہ فرشتہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بیان کیا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی یہ عظمت ہے کہ اسے اپنی عقل جو ہے اس کے استعمال ہونے کے باوجود, اختیارات ہونے کے باوجود وہ اپنے اختیارات کو محدود کرے اور ہر اس کام سے بچے جو کہ برائی کے گڑھے کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے کر جاتا ہو. سو ایسی صورتحال کے اندر انسان بالکل ایسے اگر گزر جائے اس جنگل کے اندر سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ جھاڑیوں کے اندر اگر اس کے ایک حصہ بھی اگر جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ چمٹ گیا تو وہ وجود وہاں سے الگ ہو جائے گا. سو ایسی صورتحال کے اندر خود کو بچا کر اس زندگی کے اندر گناہوں کے دلدل سے نکال کر لے جائے تو یہی انسان کی بنیادی جو ہے وہ عظمت ہے, اور اسی میں انسان کی بہتری اور بڑائی, اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو فرشتے سے زیادہ جو ہے وہ درجہ اس حوالے سے ملا ہے. جس کے بارے میں اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے. تو کہا یہ گیا کہ یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ نہ تو نور سے بنا ہوا ہے کہ فرشتہ ہے, اور نہ ہی نار سے بنا ہوا ہے یعنی کہ آگ سے بنا ہوا ہے کہ جنوں کی مخلوق میں سے جو ہے وہ اس کا شمار کیا جائے. بلکہ انسان کی اگر کامیابی ہے, اگر اسے جنت ملتی ہے تو وہ بھی عمل کی بدولت ملتی ہے, اور اگر اسے جہنم ملتی ہے تو وہ بھی عمل کی بدولت ملتی ہے. سو یہی وجہ ہے. اور یہاں پر ان اچھے اعمال کرنے والوں کی خاصیتوں کا تذکرہ جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے, جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی عجب ہوتی ہے, انہیں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ان کا کبھی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی, ان کا کبھی فیصلوں کے اندر کبھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یہ ہر حال کے اندر اللہ کے حضور سجدہ بجا لاتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ
بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی ان کو جو ہے وہ بھٹکانا بہت زیادہ مشکل ہے، میرا روی کا شکار ہونا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو درویش شفت انسان کہلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے جو پیچھے جو ہے وہ دنیا ہمیشہ گھومتی رہتی ہے، لیکن وہ اس دنیا سے اپنی جان کو چھڑاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ایک بہت ہی اچھا میسیج دیتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ قناعت پسندی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور گزارنا چاہیے، تاکہ اسے کل کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہماری آج کی یہ نظم جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے، جس میں نذیر اکبر آبادی ایک انتہائی خوبصورت اور اچھا جو ہے وہ ایک میسیج دیتے ہوئے، ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے آج کی جو ہے وہ نسل کو، آج کی جو ہے وہ قوم کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نذیر اکبر آبادی نے یہ بہت عرصہ پہلے جا کے 19ویں صدی کے اندر اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا تھا، اور آج بھی ان کی یہی بات ہمیشہ موجودہ زمانے کے اوپر جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ اور ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے زندگی کو گزارنا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان ہوس پرستی کے اندر اور دولت پرستی کے نشے کے اندر جو ہے وہ چور ہو کر اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھے اور اپنے اعمال کو خراب کر بیٹھے اور انسان کی انسانیت کے درجے سے خود کو نیچے گرا لے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے تسلیم و رضا، کہ جس کے اندر انہوں نے ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے اندر، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔